ہمارے ملک میں 14 فروری بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں جو ان سے وہ کچھ ایسے دن بھی منائے جاتے ہیں، ایسی اسائنمنٹس، ایسے کام بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی کسی بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. یعنی کہ میرے مطابق فائدہ جو ہے وہ آپ کے تھاٹ کی کوالٹی کا فائدہ، کس معیار پہ سوچ چلے گی، آپ کا کردار کتنا بلند ہوا، آپ کے افکار کتنے بلند ہوئے، آپ کے نظریات کتنے زبردست ہو گئے، آپ کی زندگی میں کوئی نئی موٹیویشن، کوئی نئی امنگ، کوئی نیا خواب آ گیا. اگر یہ نہیں آیا تو کچھ نہیں آیا. اب آپ دیکھیے، ستم دیکھیے کہ اشفاق صاحب جیسے لوگ جو ان سے ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک اشفاق صاحب بن گئے. اشفاق صاحب پوری زندگی کا نام ہے. آپ کو اگر موقع ملے کہ اشفاق صاحب کی پوری زندگی کو پڑھیے آپ، تو یہ اشفاق صاحب بانو آپ بتاتے تھے کہ ہم لوگوں کی غربت اتنی تھی کہ اس غربت کو مٹانے کے لیے گھر کا جو سامان ہم نے لانا ہوتا تھا وہ اسکرپٹ بیچا کرتے تھے، لکھ کے ڈرامے کا ایک سین بنایا، اس کو بیچا اور اس کے صوفے آ گئے. اگلی بار دوبارہ لکھا ہے تو برتن آ گئے، اگلی بار دوبارہ لکھا ہے تو رضائیاں آ گئی ہیں. یعنی کہ زندگی پوری کی پوری رائٹنگ کو دینا، قلم سے دوستی کو دینا. اور پھر اس سے بڑھ کے میں اشفاق صاحب کو جو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں ہمیشہ، کہ اشفاق صاحب نے صرف لکھا نہیں ہے، اشفاق صاحب نے با مقصد لکھا، ایسا لکھا ہے جس سے پڑھنے والے کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی. میں آج بھی مڑ کے دیکھتا ہوں کہ اگر زاویہ نہ ہوتا میری زندگی میں، زاویہ ان کا پروگرام جو ہم کبھی ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے، تو شاید یہ سفر جو فاؤنڈیشن کی شیپ میں چلا گیا یا پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہ ممکن نہ ہو پاتا. اس میں کہیں نہ کہیں ایک پرزے کا، ایک امپورٹنٹ ٹرن کا نام جو ان سا وہ زاویہ. کمال کیا تھا اشفاق صاحب کا؟ میری چند ملاقاتیں اور محبت بری ملاقاتیں. کمال یہ تھا جو میں آپ کے ساتھ آبزرویشن شیئر کرنے لگا ہوں، آپ اس کو ایک چھوٹا سا معیار بھی بنا سکتے ہیں. اشفاق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے فن دیا تھا. اشفاق صاحب عوامی بولی کو جانتے تھے. ہر بندے کے پاس عوامی بولی نہیں ہوتی. عوامی بولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حیران ہوں گے، اشفاق صاحب کو سننے والا عام شخص بھی تھا، اشفاق صاحب کو سننے والا بڑا افسر بھی تھا. میں ایسے پرانے کئی بیوروکریٹس ہیں، دوست ہیں جن کو جانتا ہوں، کلاسیکل قسم کے، جو پڑھا کرتے تھے اور افسر بھی تھے. اب تو صرف افسری ہو رہی ہے، لوگ مطالعہ نہیں کرتے. وہ سارے کہتے تھے کہ اشفاق صاحب کا علمی قد اتنا بڑا، تب بھی ہم متاثر ہو جاتے ہیں. اشفاق صاحب کا مزاج، اخلاق کا قد اتنا بڑا، ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اشفاق صاحب کا، آپ اشفاق صاحب سے متفق ہو نہ ہو لیکن ان کے لنگر سے متفق ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. یعنی جو جاتا تھا متفق ہونا، روٹی مل جاتی تھی، چائے مل جاتی تھی، پکوڑے مل جاتے تھے. تو یہ کہہ لیجئے جو اشفاق صاحب کا فن تھا، عوامی بولی، عوام کی ڈکشن، عوام کی بات، اور بظاہر چھوٹی بات لیکن اس میں معنی بہت بڑے. مثلا اشفاق صاحب کا میں آج پڑھ رہا تھا کہ جنہوں نے بڑا دور جانا ہوتا ہے، اشفاق صاحب فرماتے جنہوں نے بڑا دور جانا ہوتا ہے، ان کو نفرت کدورت کے بوجھ چھوڑ دینے چاہیے، ان کو گلے شکوے کے بوجھ چھوڑ دینے چاہیے، ان کو ذاتی رنجشوں کے بوجھ چھوڑ دینے چاہیے. کیونکہ جب بھی مسافت لمبی ہوتی ہے، سفر لمبا ہوتا ہے، تو یہ سارے بوجھ غیر ضروری ہیں. غیر ضروری بوجھ اٹھا کے آپ دور تک نہیں جا سکتے. تو اشفاق صاحب اس جملے کو جب پراپر دوبارہ نریٹ کروں گا تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بڑی دور کی مسافت کو طے کرنا ہے تو پھر ان غیر ضروری بوجھوں کو چھوڑ دیں. یہ اشفاق صاحب کا کمال تھا. بات بظاہر بڑی سادہ سی لیکن اس میں پوری ڈیپتھ ہوتی تھی. دوسری جو خاص بات تھی اشفاق صاحب کی، ڈکشن. یعنی یہ میں آپ کو وہ انالیسس بتا رہا ہوں جس کو بتائے بغیر زیادتی ہوگی. اشفاق صاحب بہت اچھے تھے، وہ یہ باتیں اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا ان کا ایکچوئل کنٹریبیوشن کیا. اشفاق صاحب کا سفر کہیں رائٹنگ سے اگلا جو جمپ تھا وہ تھا تلقین شاہ. آپ میں سے بڑے کم لوگ اس چیز کو جانتے ہوں، کیونکہ میرے مطابق جس سے عشق ہوتا ہے نا، بندہ اس کے بارے میں ویسے ہی تحقیق شروع کرتے تھے، ویسے ہی جانتا رہتا. میری پہلی محبت تو جو ان سے واصف صاحب تھے. اشفاق صاحب سے میں آشنا پہلے سے تھا لیکن پھر ان کے تعلق کا پتہ لگا، اشفاق صاحب کے کنٹریبیوشن کا پتہ لگا. میں باعث انسان نہیں تھا، آہستہ آہستہ باعث ختم ہو چکی تھی. اشفاق صاحب کے بھی علمی قد کا پتہ لگا. ایک خاص بات یہ پتہ لگی کہ اشفاق صاحب نے ایک ٹرمینالوجی کو بڑا اچھا انٹروڈیوس کروایا. یہ میں سمجھتا ہوں اشفاق صاحب کا دوسرا احسان ہے ہم سب پہ، وہ تھا بابا. اس سے پہلے پیر، فقیر، درویش سب ٹرمینالوجیز موجود تھیں. بابا کا ورڈ جو ان سے ہے وہ کہیں چھپا پڑا تھا. جیسے اقبال کا ایک کنٹریبیوشن شاہین ہے، خودی ہے، فلسفہ خودی ہے، بے خودی، یہ فلسفے ہیں اقبال کے. اس طرح اشفاق صاحب نے جس نظریے اور فلسفے سے متعارف کروایا ہمیں وہ تھا بابا.
اور اشفاق صاحب مجھے آج بھی یاد ہے, الحمرہ میں ایک دفعہ میں ان کو سن رہا, بس 2002, اور وہ ویڈیو جو ان سے انٹرنیٹ پہ آج بھی موجود ہے. تو اشفاق صاحب کہنے لگے کہ یار حالت یہ ہو گئی ہے, میں نے یعنی اس کا پرچار اتنا کر دیا, اتنا بیان کر دیا بابا کی ٹرمینالوجی کو, کہ لوگ گاڑی جب میں اشارے پہ روکتا ہوں تو ناک کرتے ہیں, تو خیال آتا ہے مانگنے والا نہ ہو, لیکن وہ ساتھ ہی شیشہ نیچا کرتا ہوں تو کہتے جی کسی بابے کا پتہ بتا دیں. یعنی کہ بابا اتنا برانڈ اشفاق صاحب نے کر دیا. اچھا, اب سوال یہ ہمیشہ ہمارا بھی رہا کہ بابا کون. اب یہ اشفاق صاحب کے پاس سوال لے کے گئے, اشفاق صاحب نے اس کا انتہائی خوبصورت جواب دیا. آپ نے کہا یہ جو میری پوتی ہے یہ بابا ہے, پوتی چھوٹی سی. آپ نے اس کا ایک معیار بتایا, وہ معیار ذرا سمجھیے گا, یعنی کہ اگر آپ اس معیار پہ پورا اترتے ہیں تو آپ بھی بابا ہے. اشفاق صاحب نے کہا جی کل ایسا ہوا کہ تپتی دھوپ دوپہر, چمکتی دھوپ کے والی دن جو ہے اس میں ڈاکیا آ گیا, اس نے نوک کیا, یہ خط لینے گئی, اس نے خط کو وصول کرنے کے بعد گرمی دیکھی اور ڈاکیے کی حالت دیکھی اور کہا انکل آپ یہاں ٹھہرے, اور بھاگتے ہوئے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر آ گئے اور پانی پلا کے اسے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں. تو پانی پلانے کے بعد اشفاق صاحب نے بتایا بابا وہ ہوتا ہے جو آسانی پیدا کرتا ہے. سو میرا ماننا یہ ہے جو بڑا بابا ہوتا ہے وہ بڑی آسانی پیدا کرتا ہے, وہ چھوٹی آسانی نہیں پیدا کرتا, وہ آپ کا پورا کہتے ہیں نا جی وہ کنڈا ہی بدل دیتا ہے. کنڈا بدلا جاتا ہے, آپ کنڈا بدلنے کی شاید ٹرمینالوجی کو جانتے ہو کہ ٹرین نے جس طرف جانا ہوتا ہے نا اس طرف کے انجن کے ساتھ ٹرین کو لگا دیا جاتا ہے, پھر وہ پوری ٹرین وہاں پہنچ جاتی جہاں انجن نے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ وہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی محبت, رسول کے عشق, نئے نئے افکار, خوبصورت نظریات کے ساتھ متعارف کروایا. اشفاق صاحب کا تیسرا کنٹریبیوشن میں آپ کو بتانا چاہوں گا. پہلا تھا عوامی ڈکشن, دوسرا تھا بابے کی ٹرمینالوجی, تیسرا تھا اشفاق صاحب کی کمیونیکیشن اور اورا. اللہ تعالیٰ نے اشفاق صاحب کو ایک بڑی کمال کی صلاحیت دی تھی. اشفاق صاحب کا کمال یہ تھا کہ اشفاق صاحب بیٹھ کے بات کرنے والا شخص, کھڑے ہو کے بات کرنے والا شخص, آپ نکال کے دیکھیں ان کے زاویہ, سنا بھی آپ اپنے ہوں گے. اشفاق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پوری کمیونیکیشن دی تھی, اور وہ کمیونیکیشن کا لیول کیا ہوتا تھا میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا. یہ بات ہے 90s کی, اور ایک دفعہ میں نے ٹی وی جب لگایا, زاویہ چل رہا تھا, میں پھر بتا رہا ہوں زاویہ میں دیکھا کرتا تھا بڑے ادب سے. مجھے زاویہ تب سمجھ نہیں آیا, انسپائر کرتا تھا سمجھ نہیں آتا, جیسے اقبال کے شعر سمجھ نہیں آتے انسپائر کرتے تھے. تو میں نے لگایا اور میرے والد اور والدہ بات چیت بھی کر رہے تھے, یعنی اسی روم میں جس میں گھر کا چھوٹا سا کمرہ جس میں پرانا سونی کا ٹی وی جاپانی چل رہا ہے, اس کو کبھی مکہ مار کے چلانا پڑتا ہے, اور اسی میں دو افراد یعنی امی اور ابو باتیں بھی کر رہے ہیں. آپ یقین کیجئے مجھے شدید تکلیف ہوئی, ہو رہی تھی. اچھا ان کو نہیں پتا لگ رہا تھا, وہ شاید امپورٹنٹ بات ہی کر رہے ہوں, امی کہہ رہی ہوں ٹماٹر نہیں ہے, ابو کہہ رہے ہوں گے نہیں کم ہے. تو لیکن میرا وہ جو مقناطیسیت تھی نا اس میں زاویے میں, یہ جو اورا ہوتا ہے مقناطیسیت, اللہ تعالیٰ نے اشفاق صاحب کو میگنیٹزم دیا تھا. اشفاق صاحب سادہ کپڑوں میں عام دھسے میں نظر آتے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی دلوں کو جیتنے کی. ایک واقعہ سنا کے میں چاہوں گا کہ اس ساری گفتگو کا اختتام کروں. یہ واقعہ میری انسپائریشن ہے. میں اگر سچ کہوں کہ اس پروفیشن میں اشفاق صاحب بڑے انسان تھے, ہم ان کے کسی ڈگر پہ اگر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اس واقعے میں وہ راز جو ان سا وہ چھپا ہوگا. کہیں 2000 سٹارٹ کی بات ہے, مشرف گورنمنٹ تھی اور جو گورنر پنجاب تھے وہ خالد مقبول صاحب. ایسا ہوا کہ جی ایک ایونٹ تھا گولف کلب میں, جو ہے ہمارا کیا نام لیتے ہیں کینٹ میں, اس کا نام ہے مخصوص, علی صاحب اگر یاد کروا دیں, گیرزن گولف کلب. تو گیرزن گولف کلب میں یہ ایک شادی کا فنکشن تھا. ایک کوئی بڑے صاحب تھے, بزنس مین تھے, ان کی بیٹی کی شادی تھی. اور وہاں ایسا ہوا کہ اس شادی میں ایک دم سے سائرن بولے, پوٹر سائرن پوں پوں کر کے بولے, اور ایک طرف سے پورا مجمع کھڑا ہونا شروع ہوا. تو دیکھا گیا گورنر پنجاب آ گئے اس شادی کے فنکشن میں, بڑے بندے کی, بڑے انسان کی بیٹی کی شادی. تو گورنر صاحب آ گئے. تو گورنر صاحب آئے ہیں تو سب کا سب مجمع اٹھ کے, گورنر پنجاب آ گئے, طاقت تھی. اور اس کے بعد انہیں سب نے کوئی ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنائی, دولہا دلہن سٹیج پہ تھے, وہاں تک وہ گئے. اور تھوڑی دیر ہی گزری, کوئی ہوٹر نہیں بولا, کوئی سائرن نہیں بولا, ایک دم سے ایک طرف سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہونا شروع ہو گئے. تو کہیں دیکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ خیال آیا کہ اب تو مشرف ہی ہو سکتا ہے, یعنی پریزیڈنٹ ہی ہو سکتا ہے یا پی ایم ہو سکتا ہے, لیکن خیال آیا ہوٹر تو نہیں بولے. تو اس نے سوچا کہ اعلانیہ نہیں آیا ہوگا, خاموشی سے آ گیا ہوگا پریزیڈنٹ پاکستان. تو کہتے جی میں نے دیکھا ادھر سے سارے اٹھتے اٹھتے ادھر دیکھا کہیں, تو گورنر بھی اٹھ کے کھڑے تھے
اور بڑے ادب کے ساتھ سارے کھڑے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو ایک مائی اور بابا جنہوں نے لٹھے کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں, اور اشفاق صاحب اور بانو آپا آ رہے ہیں. دیکھنے والا راوی کہتا ہے مجھے اس دن پتہ لگ گیا اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو دلوں میں زندہ رہتا ہے. اور میں کہتا ہوں آج کا دن ثبوت ہے, آپ میں سے بڑے کم لوگ اشفاق صاحب سے ملے, انہوں نے صرف دیکھا اشفاق صاحب کو, لیکن یہ آج کا دن ثبوت ہے کہ کہیں جانے والے کو اگر آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں, آج بھی ہم محبت سے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, ان کے کنٹریبیوشن کو مان رہے ہیں, اور خدارا ہمیں یہ مزاج اپنانا پڑے گا. یہ بھی ایک بہت بڑی آسانی ہے اس قوم پہ. آپ اگر یہ احسان کریں, شکریہ ادا کرنا شروع کریں ان لوگوں کا جنہوں نے رول پلے کیا تھا. کل کو آپ کریں گے نا, پھر آپ کو پتہ لگے گا تعریف کتنی ضروری ہوتی, اکنالجمنٹ کتنی ضروری ہوتی ہے. جنہوں نے زندگیاں لگا دی اور ہمیں انٹروڈیوس کروایا تلقین شاہ سے, گڈریا سے, چھوٹے چھوٹے جملوں سے, بڑے بڑے فلسفوں سے, زاویہ سے, یہ سب چیزیں انٹروڈیوس کروانے والوں کو اگر آپ نہیں مانو گے, یقین کرو اس معاشرے کا ہیرو اسامہ بن لادن ہوگا. بہت شکریہ آپ کا.